مفتی صاحب، لاک ڈاؤن میں بہت سے طلباء نے آن لائن عالمیہ کی تھی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اب اس وقت 2023 میں تمام مدارس کھلے ہوئے ہیں. اب اس صورت میں آن لائن عالمیہ کرنا یا افتاء کرنا کیسا ہے، اور اس صورت میں وہ طالب علم عالم یا مفتی کہلائے جانے کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ محمد سمیر اشاعتی مہارا شٹر. دیکھیں، آن لائن پڑھائی آن لائن ہوتی ہے، اور جو فزیکل آن سائٹ پڑھائی ہوتی ہے وہ اس کی اہمیت سے یہ آن لائن جو ہے نا کبھی بھی اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس کا متبادل نہیں بن سکتی. خصوصاً افتاء کا جو کام ہے تخصص کا، تو مفتی تو صرف آدمی تخصص سے تو مفتی نہیں بنتا کہ تخصص کا 1 سال کورس کیا، 2-3 سال کورس کیا وہ مفتی کہلائے گا. تو مفتی بننے کے لیے تو اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو مستقل کسی بڑے کی سرپرستی میں رہ کر آپ دارالافتاء میں کام کریں فتوے کا، اور ایک عرصے تک کریں یہاں تک کہ ان کو آپ پر اعتماد ہو جائے، ظاہر ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ نا کسی کے پاس کسی کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ فزیکلی پڑھ ہی نہیں سکتا، آن لائن ہی اس کے پاس سیٹ اپ ہے، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ بس ٹھیک ہے یار، چلو کچھ تو پڑھ رہا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس آپشن ہے، اپرچونٹی ہے، تو پھر تو آن لائن آپ سمجھے 10% بھی نہیں ہے جو فزیکل پڑھائی کے متبادل کے طور پر. نام عبداللہ، شہر کراچی سے. کیا ضعیف حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یعنی دیکھیں، حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حدیث حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ حجت ہے. باقی ہے کہ ضعیف حدیث ہے وہ کس درجے کی ضعیف ہے، اس پر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ، اس کی پوری تفصیل. یا تو یہ نہیں کہ آدمی کہ میں ضعیف حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کسی نہ کسی درجے میں جا کے، اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس کا ضعیف حدیثوں سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیول کی یا اس درجے کی ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی. تو ضعیف حدیث کے اندر بھی آپ سمجھیں کوئی 15-20 کیٹیگریز ہیں، 15-20 اقسام ہیں. تو اس لیے حدیث پر من حیث الجملہ من حیث المجموع ایز اے ہول ایمان لانا ضروری ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلک کو فالو کر رہے ہیں، مثلا فقہ حنفی کو، فقہ شافعی کو، تو اب جب آپ اس کے دلائل کی طرف جاتے ہیں کہ یار یہ حدیث میں موجود ہے یہ عمل، لیکن ہمارے مسلک میں اس میں عمل نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے یا امام احمد نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے، اس لیے ہم اس میں عمل کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ ضعیف حدیثوں کو میں کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ نہیں مانتا، یہ بات ٹھیک نہیں. محترم، بینک سے گاڑی قسطوں پر نکلوانا شرعی طور پر جائز ہے؟ اگر کسی شریعہ اسلامی بینک سے نکلوا رہے ہیں یا کنونشنل بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے اس سے نکلوا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب، میرا نام سہیل ہے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں دوست وغیرہ مجھ سے اپنے موبائل پر نیٹ پیکج کرواتے ہیں جس میں فیس بک پر واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ کا پیکج ہوتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا میرے لیے ٹھیک ہے کرنا؟ میں اس میں اضافی پیسے نہیں لیتا اور نہ ہی میرا کام ہے ایزی لوڈ وغیرہ کا. کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں. ایک ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں 100% پتہ ہے کہ یار یہ اس کی ساری حرکتیں جو ہے نا 100% غلط ہیں، اس کو نہ کر کے دیں. ادروائز آپ کسی کو دے دیں تو چونکہ وہ فعل فاعل یعنی بیچ میں ایک ایسے آدمی کا واسطہ آ گیا ہے، فعل فاعل مختار، تو بیچ میں جب کسی آدمی کا ایسا واسطہ آ جاتا ہے جو اپنے اختیار سے ایک کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو دور کا سبب ہے پھر اس کو گناہ نہیں ہوتا، جو قریب کا سبب ہے اسی کو ہوتا ہے. مفتی صاحب، میرا ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں گا تو میری شادی ہوگی تو طلاق ہے، میں فلاں گناہ کروں گا تو میری شادی ہوگی تو طلاق ہے کہا ہے، اور وہ گناہ اس سے کئی بار ہو گیا، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ کہ کہا ہے یا نہیں کہ گناہ کروں گا تو طلاق ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے کہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو کوئی جادو وادو تلاش کرنا پڑے گا، کہا ہے یا نہیں. اور اسی کشمکش میں ہے کہ کہا ہے یا نہیں. اگر اس نے حقیقت میں کہا ہے تو کیا حکم ہوگا شادی کرنا، اور اس کا حل کیا، اب اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، شک کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. اصل یہی ہے کہ آپ نے نہیں کہا. تو شک اگر آپ کو ہو رہا ہے تو شریعت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے نہیں کہا. اور اگر آپ کو کسی وجہ سے شک ہو رہا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یار فلاں موقع پر میں نے یہ بات کی تھی اور وہ آپ کو یاد آ رہا تھا، پھر وہ شک نہیں کہلائے گا، اس کا مطلب آپ کو یقین ہے. مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبند مسلک میں کیا فرق ہے؟ اگر لڑکی دیوبند مسلک کی ہو اور لڑکا بریلوی ہو تو ان دونوں کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن پوچھنا یہ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، مطلب گھریلو مسائل تو دشوار نہیں ہوں گے. امت اللہ ہارون آباد. دیکھیں، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ غالی قسم کے نہ ہو. دونوں میں سے کوئی بھی اگر غالی ہوگا
غالی کا مطلب بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، حد سے زیادہ سختی کرنے والا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر لڑکی دیوبندی ہے اور لڑکا بریلوی ہے مثال کے طور پر، اب وہ کسی ایسی چیز پر اس کو مجبور کرنے کی کوشش کرے گا لڑکا جو لڑکی نہیں کرنا چاہتی ہے، لڑکی اس کو بدعت سمجھتی ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے نا، ایک صورت یہ کہ لڑکا اس کو یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے تم نہیں کر رہی تو نہ کرو، دوسری صورت یہ کہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں یہ بدعت کا ارتکاب تم نے کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح کی فیملی ہے کہ جس اعتدال ہے ان میں، تو پھر تو اس میں ظاہر ہے کہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کرنا، نکاح کرنا تو جائز ہے۔ آپ نے جو پوچھا نا کہ گھریلو دشواری ہوگی یا نہیں، اس کا تعلق اس چیز سے کہ اگر ان کے مزاج میں اعتدال ہے، سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، غلو نہیں کرتے، شدت نہیں کرتے، بہت زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، تو انشاءاللہ امید ہے کوئی اس طرح دشواری نہیں ہوگی۔ اور اگر ان کی مزاج میں غلو ہے یا ان کا خاندانی، وہ ظاہر ہے انسان خاندان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے، ماحول کو دیکھ کے، تو پھر ایسی جگہ پر اگر رشتہ ہوگا تو بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا جناب، میری بہن پردہ نہیں کرتی، اس وجہ سے میں اس کو گنجا کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے، سمجھائیں ان کو، گنجا کرنا اس کا حل نہیں ہے اور آپ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، بیانات سنوائیں، اچھی مجالس میں لے کر جائیں، قائل کرنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ والدین کو کہیں، مطلب جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں کسی کو قائل کرنے کے، آپ سوچیں گے اللہ 10 راستے آپ کو سجھا دے گا۔ مفتی صاحب، قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہوا ہے، کچھ سال تراویح میں سنایا بھی ہے، منزل بھی اچھی ہے، روز یاد بھی کرتا ہوں، مگر اب مصروفیات کی وجہ سے تراویح میں سنا نہیں سکتا، تو کیا اگر منزل میں کچھ کمی رہ گئی تو گناہگار ہوں گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت کسی کو دے دے اور وہ اس کے بعد پھر اس کو بھلا دے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اور اس میں سوائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے سستی کے اور کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بات کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں مصروف ہوتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ قرآن کے لیے جو حافظ قرآن ہے وہ اگر قرآن نہیں پڑھ رہا، اس میں سوائے سستی کے اور غفلت کے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنے کا فیصلہ کر لیں، آپ آتے جاتے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کا کوئی اس طرح کا کام نہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے بیٹھے آپ اپنی تلاوت، مطلب 1000 طریقے کرنے کے، تو اس لیے محروم نہ کریں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے فضائل اس کے رکھے ہیں اور اللہ نے اپنی کتاب کا حافظ بنا دیا، تو اس کو بھلانا ناقدری ہے بہرحال۔ باقی یہ کہ گناہگار، تو وہ جو وعید ہے نا جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہے، اس کی صحیح تشریح، اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ بھائی کوئی حافظ قرآن بھول جاتا ہے، ایک تشریح اس کی فقہاء نے یہ کی ہے کہ بھائی قرآن آدمی ایسے بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، تو اس کو یہ وعید ہوگی۔ لیکن بہرحال ایک قول اس میں یہ موجود ہے کہ حافظ قرآن اگر قرآن بھول جاتا ہے وہ بھی اس وعید میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا آپ کو مشورہ بھی ہے، اور اتنی بڑی سعادت سے اللہ نے نواز دیا ہے، اب آپ بھلا رہے ہیں یا اس کو ویلیو نہیں دے رہے، تو یہ محرومی کی بات ہے بہرحال۔ اگر صبح کی نماز یا عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لی جائے جبکہ مسجد بھی قریب ہی ہے، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا پھر دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ دہرانی تو نہیں پڑے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ فجر بھی گھر میں پڑھیں، عشاء بھی گھر میں پڑھیں۔ بعض اوقات اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے نا، کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی دشمنی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار کوئی دشمن ابھی بیٹھا ہوگا، بعض لوگوں کے ہوتے ہیں سیکورٹی مسائل، تو کسی ایسی وجہ سے اگر گھر پہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر شرعی نقطہ نظر سے عذر ہے، لیکن اس وجہ سے کہ سستی ہے، رات کو بھی یار کون مسجد جائے گا، اور ایسی کوئی وجہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ نام ذیشان جاوید، شہر رائیونڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر پہلی رکعت کے رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھی ہو تو کیا دوسری رکعت میں 5 یا 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔